جس دن زوار کا ریشم سے نکاح ہونا تھا اسی دن وہ پارس کی جان بچانے کے لیے سب کچھ چھوڑ کر نکل گیا، مگر راستے میں آفتاب نے پارس پر بندوق تان دی۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا زوار پارس کو بچا پائے گا، یا محافظ کی آخری جنگ میں کسی ایک کردار کی زندگی ہمیشہ کے لیے ختم ہونے والی ہے، یا اس بار کوئی ایسا شخص سامنے آئے گا جو پوری کہانی کا حساب برابر کر دے گا۔ محافظ ڈرامہ اب اپنے اختتام سے صرف ایک قدم دور ہے، اور آنے والی قسط کے پرومو میں کئی ایسے فیصلے دکھائے گئے ہیں جو بظاہر آخری قسط کی پوری کہانی کا رخ طے کرنے والے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں زوار کے فیصلے کی۔ آج اس کا ریشم کے ساتھ نکاح ہونا تھا، لیکن اسی وقت بہزاد صاحب پارس کو لے کر کراچی واپس جانے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ ہارون بھی ان کے ساتھ جانے پر اصرار کرتا ہے، جبکہ بہزاد صاحب زوار سے کہتے ہیں کہ تم یہیں رہو، کیونکہ آج تمہاری زندگی کا بہت اہم دن ہے، یعنی تمہارا نکاح ہے۔ لیکن زوار کے لیے یہ فیصلہ اتنا آسان نہیں۔ وہ اپنے باپ اعجاز بخت کے پاس جاتا ہے اور انتہائی جذباتی انداز میں پوچھتا ہے کہ آپ نے مجھے ہمیشہ فرض اور سچ کا ساتھ دینا سکھایا ہے، تو آج میں کیا کروں؟ کیا میں اپنی ذاتی خوشی کے لیے یہاں رک جاؤں، یا پارس اور بہزاد صاحب کے ساتھ اپنی ڈیوٹی پوری کروں؟ یہاں اعجاز بخت کا فیصلہ بہت اہم ہے۔ وہ زوار کو روکنے کی بجائے فوراً کہتے ہیں کہ جاؤ، اپنی ڈیوٹی پوری کرو، اور اس فیصلے کی ایک وجہ صرف زوار کی ذمہ داری نہیں بلکہ بہزاد صاحب سے ان کی پرانی دوستی بھی ہے۔ بہزاد صاحب برسوں بعد ان کی زندگی میں واپس آئے ہیں، اور اب جب وہ ایک بار پھر مشکل میں ہیں تو اعجاز بخت اپنے دوست کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتے۔ اس موقع پر بہزاد صاحب بھی ماضی کی ایک بہت اہم بات یاد کرتے ہیں۔ وہ اعجاز بخت کو یاد دلاتے ہیں کہ آج سے کئی سال پہلے جب تمہاری بیٹی مریم کی پیدائش ہونے والی تھی تو میری وجہ سے تمہیں اپنی بیوی اور ہونے والی بیٹی کو چھوڑ کر ڈیوٹی پر جانا پڑا تھا، اور تم اس دکھ کو آج تک نہیں بھلا پائے۔ میں بھی اس وجہ سے آج تک نادم ہوں، اور میں نہیں چاہتا کہ زوار بھی اپنی زندگی کے اتنے اہم موقع پر اسی قسم کے پچھتاوے کے ساتھ زندگی گزارے۔ لیکن زوار پھر بھی بہزاد صاحب اور پارس کے ساتھ جانے کا فیصلہ کرتا ہے۔ یہ فیصلہ ریشم کے لیے بہت بڑا صدمہ بن جاتا ہے، کیونکہ وہ زوار کی دلہن بنی بیٹھی ہے اور نکاح کے انتظار میں ہے۔ اس کے والد عبدل کو بھی یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ زوار اپنے نکاح کے دن اپنی ہونے والی بیوی کو چھوڑ کر پارس کے ساتھ چلا جائے، لیکن اعجاز بخت کا جواب بہت واضح ہے کہ زوار کا نکاح بہزاد اور پارس کی جان سے زیادہ اہم نہیں۔ یہ بات ریشم کے دل میں مزید زہر گھول دیتی ہے۔ وہ مریم سے شکوہ کرتی ہے کہ دیکھ لیا، میں پہلے ہی کہتی تھی کہ پارس مجھ سے میرا زوار چھیننا چاہتی ہے۔ اب دیکھا نا کہ زوار اسی ڈائن کے ساتھ چلا گیا۔ لیکن یہاں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ مریم بھی اب ریشم کو پہلے جیسی معصوم لڑکی نہیں سمجھ رہی۔ اس کے دل میں بھی ایک سوال پیدا ہو چکا ہے کہ آخر پارس کے زندہ ہونے کی خبر اتنے حساس وقت پر کیسے پھیلی، اور کہیں اس کے پیچھے ریشم کا ہاتھ تو نہیں؟ دوسری طرف بہزاد صاحب، پارس، ہارون اور زوار کراچی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں کہ راستے میں آفتاب اپنے مسلح ساتھیوں کے ساتھ ان کا راستہ روک لیتا ہے۔ یہاں پرومو کا سب سے خطرناک منظر سامنے آتا ہے۔ آفتاب پارس کو اپنے قبضے میں لینے کی کوشش کرتا ہے اور دعویٰ کرتا ہے کہ وہ آج ہی اپنی منگیتر سے شادی کرے گا۔ بہزاد صاحب صاف انکار کر دیتے ہیں، وہ کبھی اپنی بیٹی کی شادی آفتاب جیسے انسان سے نہیں ہونے دیں گے۔ لیکن آفتاب جانتا ہے کہ اب اس کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں۔ وہ پارس کو دھمکی دیتا ہے کہ اگر کسی نے آگے بڑھنے کی کوشش کی تو وہ پارس کو گولی مار دے گا۔ اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں زوار کا غصہ اپنی انتہا پر پہنچ جاتا ہے۔ وہ آفتاب کو صاف کہتا ہے کہ پارس کو چھوڑ دو، کیونکہ تم اچھے سے جانتے ہو کہ میرے جیتے جی پارس تمہارے ساتھ کبھی نہیں جا سکتی۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے
کیا آفتاب واقعی پارس کو نقصان پہنچائے گا؟ مجھے نہیں لگتا کہ کہانی یہاں اتنی سیدھی ختم ہوگی، کیونکہ آفتاب پہلے ہی جیل میں موجود وہاب درانی کو بتا چکا ہے کہ پارس زندہ ہے۔ وہاب درانی کے دل میں پہلے ہی بہزاد اور پارس کے حوالے سے غصہ موجود ہے، اور اب جب اسے معلوم ہو چکا ہے کہ پارس زندہ ہے تو اس کا جیل سے نکلنے کی کوشش کرنا تقریباً یقینی لگتا ہے۔ لیکن ممکن ہے کہ وہاب درانی اس بار زوار یا پارس کے لیے نہیں بلکہ اسی آفتاب کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن جائے۔ ہماری پریڈکشن کے مطابق ایک بڑا ٹوئسٹ یہ ہو سکتا ہے کہ جب آفتاب پارس پر بندوق تان کر اسے نقصان پہنچانے والا ہو، اسی وقت وہاب درانی وہاں پہنچ جائے اور آفتاب کو نشانہ بنا دے۔ اگر ایسا ہوا تو آفتاب کی کہانی انتہائی ڈرامائی انداز میں ختم ہو سکتی ہے، کیونکہ جس شخص کو ختم کرنے کے لیے وہ اتنے دنوں سے سازشیں کرتا رہا، آخرکار اسی دشمن کے ذریعے اس کا اپنا انجام ہو جائے گا۔ لیکن اصل حساب صرف آفتاب کا نہیں ہونا، کیونکہ ریشم نے جو کچھ کیا اس کا راز بھی اب زیادہ دیر چھپا رہنا مشکل ہے۔ جس فیک اکاؤنٹ کے ذریعے پارس کے زندہ ہونے کی خبر اس نے پھیلائی، اسے ٹریس کرنے کی کوشش شروع ہو چکی ہے، اور جب یہ اکاؤنٹ ریشم تک پہنچ گیا تو پھر سب کچھ بدل جائے گا۔ اعجاز بخت کے لیے یہ صرف ریشم کی ایک غلطی نہیں ہوگی، بلکہ اعتماد کی بہت بڑی خلاف ورزی ہوگی۔ پارس ان کے گھر اور ان کی حفاظت میں تھی، اور ریشم نے حسد اور زوار کو کھونے کے خوف میں وہ راز دنیا کے سامنے ظاہر کر دیا۔ ایسے میں سب سے بڑا سوال یہ ہوگا کہ کیا اعجاز بخت پھر بھی ریشم کو اپنی بہو بنانے پر قائم رہیں گے؟ میرے خیال میں نہیں، کیونکہ اعجاز بخت نے ہمیشہ زوار کو فرض، اصول اور ذمہ داری کا درس دیا ہے۔ وہ یہ کیسے برداشت کریں گے کہ ان کی اپنی ہونے والی بہو نے ایک بے گناہ لڑکی کی جان خطرے میں ڈال دی؟ اور یہی وہ مقام ہوگا جہاں شاید زوار اور ریشم کا رشتہ بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ لیکن میں یہاں ایک اور امکان بھی دیکھ رہی ہوں۔ ممکن ہے زوار ریشم کو پولیس کے حوالے کرنے کی بجائے اسے معاف کر دے، اس لیے نہیں کہ ریشم نے کوئی چھوٹی غلطی کی ہے، بلکہ شاید اس لیے کہ زوار یہ سمجھ جائے کہ ریشم نے جو کچھ بھی کیا وہ محبت اور خوف میں اندھی ہو کر کیا۔ لیکن معاف کرنا اور دوبارہ زندگی میں جگہ دینا دو الگ چیزیں ہیں۔ اور پھر زوار کے دل میں یہ بات بھی تو آئے گی کہ ریشم کی اسی غلطی کی وجہ سے ہی تو پارس اسے دوبارہ مل سکتی ہے۔ یوں شاید زوار ریشم کو معاف تو کر دے، لیکن پارس کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر آفتاب کا انجام واقعی وہاب درانی کے ہاتھوں ہوتا ہے، ریشم کا راز بھی سامنے آ جاتا ہے اور اعجاز بخت خود زوار کو پارس سے شادی کی اجازت دے دیتے ہیں، تو کیا واقعی محافظ کی کہانی ایک خوشگوار اختتام تک پہنچے گی، یا پھر آخری قسط میں کوئی ایسا آخری وار ہوگا جس کی کسی کو توقع نہیں؟ کیونکہ ڈرامے نے شروع سے ایک بات ثابت کی ہے کہ یہاں کسی کی محبت سیدھی منزل تک نہیں پہنچی۔ ہر محبت کے راستے میں فرض، وعدے، دشمنی اور قربانی کھڑی ہے۔ اس لیے میری نظر میں آخری قسط کا اصل سوال یہ نہیں کہ پارس اور زوار ایک ہوں گے یا نہیں۔ اصل سوال یہ ہے کہ جب یہ دونوں ایک ہونے کے قریب پہنچیں گے تو اس خوشی کی قیمت آخر کون ادا کرے گا؟ تو ناظرین، آپ میں سے کون کون محافظ ڈرامے کو مس کرنے والا ہے، کمنٹس میں بتائیے گا ضرور۔